مصر کے گاؤں میں ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ گاؤں مصر کے مغربی پہاڑوں کے گرد ایک چھوٹے سے جنگل کے ساتھ آباد تھا۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس گاؤں کے سارے لوگ 5 وقت کی نمازی اور قرآن کے حافظ تھے۔ اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوتا جس کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ اس گاؤں کے لوگ بہت پرہیزگار، ایماندار اور متقی تھے۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس گاؤں میں کسی کا ایک سکہ بھی گر جاتا تو چاہے 1 مہینہ گزر جائے وہ سونے کا سکہ کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ اس گاؤں میں یہ بھی ایک چیز مشہور تھی کہ اس گاؤں میں لوگ اپنی دولت، زیورات، ہر شے کھلے عام رکھتے تھے۔ کسی کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی چوری کرنے کے لیے لے جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، اس گاؤں میں بہت خوشحالی تھی۔ اس گاؤں کے حجم کے لحاظ سے کئی گنا بڑی اس گاؤں میں مسجد بنائی گئی تھی جس میں لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے تھے۔ اس گاؤں میں جب بھی کسی آدمی کی شادی ہوتی تو ہر گاؤں سے تھوڑا تھوڑا اناج اکٹھا کیا جاتا اور ہر گھر سے ایک دمبا لیا جاتا۔ اس اناج کو اکٹھا کر کے سارے گاؤں کی دعوت کی جاتی اور جس گھر میں شادی ہوتی ان کا ایک سونے کے سکے کا بھی خرچ نہ ہوتا اور اسی وجہ سے وہ گاؤں بہت خوشحال تھا۔ اس گاؤں میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے قاضی صاحب سرکار کی طرف سے تعینات کیا گیا تھا۔ قاضی صاحب کے پاس کوئی مقدمہ نہ ہونے کی وجہ سے قاضی صاحب بجائے اس کے کہ وہ مقدمے سنتا، قاضی صاحب نے مدرسے میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب نے سرکار کی طرف سے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا جس فرض کے لیے مجھے سرکار کی طرف سے تنخواہ دی جاتی ہے وہ میں ادا ہی نہیں کرتا، لہٰذا میں گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور گاؤں والے مجھے اس کی مناسب تنخواہ دیتے ہیں۔ اور قاضی صاحب شاید وہ واحد ملازم ہوگا جس نے سرکار کی طرف سے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس گاؤں کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور تھی کہ اس گاؤں میں آج تک کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی تھی۔ اس گاؤں کو آباد ہوئے تقریباً 300 سال گزر چکے تھے، لیکن ان 300 سالوں میں کبھی کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی تھی۔ یہ گاؤں تمام گاؤں سے ہٹ کر اپنی نوعیت کا ایک عجیب گاؤں تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس گاؤں میں ایک آدمی کی شادی ہوئی تو شادی کے چند دن بعد ہی اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب اس بات کی خبر پورے گاؤں میں پھیلی تو اس گاؤں میں یہ خبر بجلی بن کر گری۔ تمام گاؤں والے بڑے پریشان ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، اے نوجوان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس گاؤں کی 300 سالہ تاریخ میں کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی، اور وہ بھی 3 دن کی دلہن کو؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی شادی سے پہلے کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر ہوگی اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ حرام کا ہو اور اس گاؤں میں کسی حرام کے خون سے پلنے والے بچے کو رہنے کا حق نہیں۔ گاؤں والے بڑے پریشان ہو گئے اور اس لڑکی کو اور اس کی ماں باپ کو کوسنے لگے، حتیٰ کہ قاضی صاحب نے پوری تحقیقات کی، لیکن قاضی صاحب کو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اس لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا ہو۔ جب لڑکی کے بارے میں پوچھا گیا تو لڑکی بھی اس چیز کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی کہ مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والے یہ بات بھول چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ چند ماہ بعد جب پھر دوسرے نوجوان کی شادی ہوئی تو اس نوجوان نے بھی دوسرے دن اپنی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی اور اس نے بھی یہی وجہ بتائی۔ اب یہ خبر گاؤں والوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں کی 300 سالہ تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ واقعہ ہو چکا تھا اور پوری تحقیق کرنے کے بعد بھی اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوئی کہ آخر اس گاؤں میں کسی بھی ایسی جرت نہیں کہ کسی نامحرم عورت کو غلط نظر سے دیکھے، حتیٰ کہ پورا گاؤں اس لڑکی کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ جب ایسا تیسری مرتبہ ہوا تو قاضی صاحب بڑا پریشان ہوا اور گاؤں کی بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے کہا اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ گاؤں ایک دن صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔
سلطان ایک وادی میں گھوڑے پر تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ قاضی صاحب سلطان کے پاس پہنچے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی صاحب نے بتایا، حضور، جس لڑکی کو اس کے شوہر نے بد کردار ہونے کی وجہ سے طلاق دی، لڑکی کے نہ صرف ماں باپ بلکہ پورا گاؤں قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ لڑکی پاکیزہ اور با کردار تھی، لیکن شادی کے دوران کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا کردار پاکیزہ نہیں رہتا اور اس کے شوہر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر چکی ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کس جگہ پر دلہے دلہن کا نکاح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ہمارے گاؤں سے دور ایک پرانی مسجد ہے اور 300 سالوں سے ہم اس مسجد میں اپنے دولہے اور دلہن کا نکاح کرواتے ہیں اور دلہن کو ڈولی پر بٹھا کر اپنے گاؤں لے آتے ہیں، لیکن راستے میں ہمیں ایک پہاڑی کے غار سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ غار بہت ہی گہرا اور اندھیرے والا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، سلطان نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں اور نکاح کرنے کے بعد خفیہ طریقے سے آپ دلہن کی جگہ ڈولی میں بیٹھ جانا، اور جب وہ ڈولی اس غار کے اندر سے گزرے تو آپ نے ہر طرف نظر رکھنی ہے اور نظر ایسی کہ چیل سے زیادہ تیز ہو۔ یہ سن کر قاضی صاحب سلطان کی بات سمجھ گیا۔ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح گاؤں کی ایک غریب لڑکی سے کیا اور مسجد سے نکلتے وقت قاضی صاحب نے اپنی بہو کی جگہ ڈولی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ڈولی غار کے اندر پہنچی تو قاضی صاحب ہر آنے والی مشکل سے پہلے ہی ہوشیار ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ڈولی غار کے درمیان پہنچی تو اچانک غار کے اندر سے دھواں نکلنے لگا اور اس دھوئیں نے تمام لوگوں کو بے ہوش کر دیا، لیکن قاضی صاحب نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور قاضی صاحب سارے معاملے کو سمجھ چکے تھے۔ تمام لوگ بے ہوش ہو گئے، لیکن قاضی صاحب ابھی تک ہوش میں تھا۔ چند آدمی آئے، انہوں نے ڈولی کو اٹھایا اور غار کے ساتھ ایک بنی جھونپڑی میں لے گئے۔ جیسے ہی قاضی صاحب کی ڈولی کو جھونپڑی کے اندر لے گئے تو انہوں نے جیسے ہی ڈولی کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ دلہن کی جگہ قاضی صاحب موجود تھے۔ قاضی صاحب تیزی سے ڈولی کے باہر نکلے تو دیکھا کہ 3 آدمیوں کا سردار ننگے جسم کے ساتھ موجود ہے اور قاضی صاحب اس کی نیت جان چکا تھا۔ سارا معاملہ قاضی صاحب کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ جب ڈولی غار میں سے گزرتی ہے تو یہ لوگ دلہن کو بے ہوش کر کے اندر لے جاتے ہیں اور ان کا سردار دلہن کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے اور ہوش آنے سے پہلے اس کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں، اور جب باراتیوں کو ہوش آتا ہے تو شاید وہ ایک سانس کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ سمجھتے ہوئے دوبارہ دلہن کی ڈولی کو اٹھاتے ہیں اور گاؤں لے آتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ اسی دوران ہی ہوتا ہے۔ اب قاضی صاحب نے اسی وقت تلوار نکالی اور ان سارے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور ان کے سردار کا گلا کاٹ دیا، اور آخر یہ سارا معاملہ گاؤں والوں کو بتایا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تمام لوگوں کو حکم دیا کہ جن جن لڑکیوں کو طلاقیں ہوئیں ان کی گاؤں کے کسی دوسرے نوجوانوں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اور اب اس گاؤں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مشکل سے بچ گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔